کے شو میں لطیف کھوسہ ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر پھٹ پڑے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ آج جو 180 ووٹ آپ کو ڈالے گئے یہ کسی نے ڈالے نہیں ہیں، یہ ڈلوائے گئے ہیں، وہ بھی کسی خفیہ طریقے کے ساتھ۔ لطیف کھوسہ نے مزید کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ آپ سن کے خود حیران ہو جائیں گے۔ کاشف عباسی بھی روکتے رہے کہ لطیف صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن لطیف صاحب نے کچھ بھی نہیں سنا اور وہ وزیر اعظم کے اوپر برس پڑے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ کہ ایک بات دین میں رکھو، یہ ماشاءاللہ جو بھی 180 ہے نا، 180 نے ووٹ دیا نا، یہ ذرا جا کے دکھائیں عوام کے اندر، یہ ذرا بازار میں جا کے دکھائیں، یہ ذرا اپنے کانسٹیٹیونسی میں جا کے دکھائیں، ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو عوام نے جو ان کا حشر کرنا ہے۔ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے، یہ حصار میں بیٹھ کر ابھی جو بھی تقریریں کر رہے ہیں، یاد رکھیں اس دن کو جب یہ باہر نکلیں گے تو جو ان کا حال ہونا ہے۔ اگر حرم میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، سر اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو خیر سیاست ویسے ہی بندش ہے، لیکن یہ یقین کرو کاشف، یہ یقین کرو کہ یہ بازار میں باہر نہیں جا سکتے، یہ کسی واک پر نہیں جا سکتے، یہ کہیں نہیں جا سکتے، یہ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب تک آپ اس میں بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہو، اس لیے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ریاست کے، چونکہ ریاست تو عوام ہے، عوام تو رل گئی ہے بیچاری، ریاست ناپید ہے اس وقت، کوئی ریاست نہیں ہے، یہ ادارے ہیں، ادارے بھی خادم ہیں ریاست کے، لیکن اس وقت یہ خادم نہیں ہے، یہ حکمرانی کر رہے ہیں عوام کے اوپر، ریاست کے اوپر ریاست بنے بیٹھے ہیں، یہ فرعون بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو ذرا جانے دیں عوام میں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ الیکشن تو آخر ہونا ہی ہونا ہے نا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا بھائی آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچو، لوگوں کے دلوں میں رسائی کرو، خدا را لوگوں سے پیار کرو، ریاست سے پیار کرو، دھرتی ماں سے پیار کرو، آئین کی عزت کرو، عدلیہ کا احترام کرو، تبھی آپ کی پذیرائی ہوگی۔ ارے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہی دیکھ لو، رانی شہید کو سجاد علی شاہ نے، اس وقت کے چیف جسٹس، اور فاروق لغاری نے، اور اس وقت آرمی چیف نے باندھ کر جو ہے الیکشن میں دھکیلا تھا، اور وائٹ واش ہوا تھا پنجاب سے۔ 17 سیٹیں صرف سندھ کی آئی تھی، اور رانی شہید نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، اور شی واز دیئر ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، اور پھر باؤنس بیک کیا۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ سر بٹ آج کی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ this is politics that is being played in today only. Nobody is thinking about tomorrow. کل کی کوئی نہیں سوچ رہا کہ کل یہ جو راستے لوپ ہولز آج بنائے جا رہے ہیں، الیکشنز کو ملتوی کرنے کی جو دلائل آج دیے جا رہے ہیں، کل یہ 5 سال الیکشن ملتوی کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اس وقت جو اسمبلی میں ہو رہا ہے کہ یہ 3 جج عمران خان کے سہولت کار ہیں، یہ ان کو لایا جائے گا، استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، یہ خبریں بھی میڈیا میں فلوٹ کی جا رہی ہیں۔ توہین پارلیمنٹ ہو گئی ہے، اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کہا جا رہا ہے، the kind of language being used، یہ تو آئین کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ چلے، وہ تو بات ہو گئی۔ میں اس کو لیٹس سے اٹس اے پولیٹیکل فائٹ۔ یہ فائٹ کہاں جائے، یہ لڑائی کہاں جا رہی ہے کھوسہ صاحب؟ یہ کاشف، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی پارلیمان، ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ، جو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے، یک طرفہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا جو ہے طوالت چاہیں گے، اور وہ تو چاہیں گے ساری عمر ہم بیٹھے رہیں اور الیکشن ہی نہ کروائیں۔ سو وہ ایک اس خوف میں مبتلا ہیں کہ الیکشن میں ہم جا نہیں سکتے ہیں، جانے لائق نہیں ہیں۔ ہم جتنا اپنے آپ کو طوالت دے سکتے ہیں، جبر سے، دھونس سے، دھمکی سے، جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور وہی آج ہم نے دیکھا، اس کا جو ہے شاخسانہ نظر آ گیا ہے۔ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ بھی چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے بدقسمتی سے، اور سپریم کورٹ مسئلہ یہ ہے اگر وکلا برادری اور عوام نہ کھڑی ہو، اور مورل ہائی گراؤنڈ نہ ہو، اور کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ واضح نہ ہو، تو سپریم کورٹ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی تقویت، ان کی مورالٹی، ان کی جو ہے کانسٹیٹیوشنلٹی میں، اور ان کی عوام کی جو ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ سو آپ خاطر جمع رکھیں، سپریم کورٹ بہت زیادہ ضبط سے، بہت زیادہ کنسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی درست ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس کو اتنا الجھا دیں کہ اصل ایشو جو ہے وہ ڈارمنٹ ہو جائے، اور یہ بیٹھے رہیں اور الیکشن ہی نہ کروائیں۔ یہ الیکشن سے فرار کا ہے۔
دو تہائی پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ریاست جو ہے وہ غیر فعال ہے، کانسٹیٹیوشنلی وہ بالکل غیر فعال ہے، کیونکہ پنجاب اور اگر کے پی کے کو دیکھیں تو وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں عوام کی کوئی اسمبلی نہیں ہے، وہاں عوام کی کوئی آواز نہیں ہے، تو دو تہائی ریاست تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹرنکیٹڈ ہے، وہ ویسے ہی جو ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں غیر فعال، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ اگر اس سے زیادہ خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے کاشف۔ اور کھوسا صاحب آپ کے دوستوں نے تو آپ کو پارٹی سے یاد کر دیا جس نے آپ کو کہا کہ کھوسا صاحب آئین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں کاشف دیکھیں، میں بالکل آئین کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جس طرح آئین پر آج یہ الغار ہو رہی ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح احاطہ کیا۔ پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، مارشل لاء کے دور میں بھی جو کچھ بھی ہوا، لیکن انہوں نے جج تک نکالے، مگر انہوں نے بھی جو ہے پھر بھی آئین کی جو ہے بات کی، اور مارشل لاء کی جو آرڈرز تھے ان کو بھی کئی دفعہ جو ہے انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تھا۔ لیکن آج تو ہر حکم جو ہے وہ قراردادوں کے ذریعے، حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو کل انہوں نے پیش کرنا ہے نا کہ 21 ارب دیتے ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، لیکن یقیناً یہ جو ہے یہ قرارداد کے ذریعے ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ جو ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ وہ قراردادوں کے ذریعے نہ مسترد ہو سکتی ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب اس سے اپنے آپ کو استثناء کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ کی بالادستی یقینی بنائیں گے ہم انشاءاللہ، اور ہم وکلاء کو موبلائز کریں گے۔ اور کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق، ٹھیک ایک چیز پر تو کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق ہے کہ جو اس وقت جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں نے اور انہوں نے کہا 70 سال کی تاریخ میں تھوڑا سے میری عمر کم ہوگی ان سے کوئی 30-40 سال، تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ دا وے سپریم کورٹ ایسا لگ رہا ہے، میں کچھ تقریریں میں نے سنی کچھ عرصہ پہلے، اور میں نے یہ کہا، اپنے ملازموں سے لوگ گھر میں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر جس طرح کی گفتگو اب ہر تقریر میں کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے ایک مقابلہ ہے کہ زیادہ سخت بات کون کرے گا۔ اگر کسی نے پی ٹی آئی کی ٹارگٹ فورس کا ٹائیگر فورس کا تو میں سہولت کار کہوں گا، کسی نے سہولت کار کہو تو میں غلام کہوں گا اس کو طریقے سے۔ سو دس از ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون زیادہ سخت بات کرے گا، کون زیادہ بڑی گالی نکالے گا اس کو، اور عدالت دیکھ رہی ہے، باقی کے جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے ساری چیز کو۔ نہیں کاشف، کیا یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں فرار تو آپ وقتی طور پر الیکشن سے فرار تو لے رہے ہیں، کیا آپ خوف سے عوام سے جو ہے آپ اس انداز سے ووٹ لے سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جو ہے آپ اپنا ووٹ لیں گے؟ کس طرح سے آپ ووٹ لیں گے؟ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ تو ناظرین آپ نے لطیف کھوسا کی مکمل گفتگو سنی، جو آج پی ڈی ایم کے اوپر خاص طور پہ شہباز شریف کے اوپر تو ایسے سمجھے کہ لطیف کھوسا نے کوئی ذاتی غصہ نکالا ہے۔ آئی لطیف کھوسا نے جتنی بھی باتیں کی انہوں نے اپنے اندر کی بڑاس جو ہے وہ ٹوٹل نکال دی شہباز شریف کے اوپر، کیونکہ شہباز شریف کے اوپر جتنا بھی ان کو غصہ تھا انہوں نے اس شو کے اندر کاشف عباسی کے سامنے بالکل نکال کے رکھ دیا۔